وفي العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم من آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولدا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ پہ جھوٹ بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک بنائے، حالانکہ اس کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک لہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرے اولاد کی، حالانکہ اس کی صفت ہے لم یلد ولم یولد. تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے؟ او ادعا ان اللہ ارسلہ الی الناس ولم یرسلہ، یا یہ جھوٹ بولے کہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا ہے، مجھ پر بھی وحی آئی ہے، اور اللہ نے مجھے بھی لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور حالانکہ اللہ نے نہ بھیجا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ. یا نعوذ باللہ وہ یہ جھوٹ بولے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، حالانکہ اللہ نے اس پہ کوئی وحی نہ کی ہو. قال اکرمۃ وقتادۃ نظرت فی مسیلمۃ الکذاب، وہ فرماتی ہیں کہ جیسے مسیلمۃ ابن الکذاب نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے اسود عنسی نے کیا، یا قیامت تک اللہ معاف کرے کوئی بھی دعویٰ کرے تو یہ سب آیت اس کے لیے. ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله، أي ومن ادعي أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول، یا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن اتارا اس طرح کا کلام تو میں بھی لا سکتا ہوں، یعنی اللہ کے قرآن کا مقابلہ میں اللہ کی وحی کا مقابلہ کر سکتا ہوں. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کافروں پر ہمارے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، ایسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اور یہ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ کسی نے دعویٰ کیا جی مجھ پہ بھی وحی آئی ہے، یا کسی نے دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کے کلام کے مقابلے پر کلام بنا سکتا ہوں، تو یار جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی ایسا جب کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن مقدس میں اگر ایک جگہ ایک سوال موجود ہے تو دوسری جگہ اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے. تو حالانکہ اللہ کے قرآن میں تو باقاعدہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو چیلنج کریں، آپ ان کو کہیں فاتو بعشر سور مثلہ، لے آؤ تم بھی کوئی 10 صورتیں بنا کر. اللہ نے فرمایا چلو 10 صورتیں نہیں، فاتو بصورۃ من مثلہ، تم ایک صورت بنا کے لے آؤ قرآن کے مقابلے پر. اسی طرح فرمایا فلیاتوا بحدیث مثلہ، تم اللہ کے کلام کے مطابق کوئی چھوٹی سی بات تو بنا کر لے آؤ. لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ،
اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ نہ کر سکے ہیں نہ آئندہ قیامت تک کر سکیں گے، کیوں کوئی مخلوق اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے کوئی بندہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی کلام بھی اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آج 1400 سال اس پہ گواہ ہیں، 1400 سال کی تاریخ شاہد ہے کہ ساری دنیا کے اعداء مل کر بھی اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ ساری دنیا میں یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور الکفر ملت واحدہ، اور کفر تو ایک ہوتا ہے۔ تو تمام کفار کے پاس ان کے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، بڑے بڑے مورخ بھی ہیں، بڑے بڑے فلاسفر بھی ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، ایک تو ہے کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پر کوئی آدمی آیت بنا دے، نہیں بنا سکا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کسی شکل میں بھی نہیں کر سکے، یعنی اللہ نے جو قرآن میں خبر دی ہو یہ غلط ثابت کر دے، آج تک کوئی ثابت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو ایک حکم نافذ فرمایا ہے اس حکم کو کہیں کہ یہ اب لاگو نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کی طاقت ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اس سے بڑا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ بھئی تمہارے سامنے 1400 سال گزر گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قرآن کے اترنے کے بعد میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، اور 10 سال کی زندگی جو ہے بعد الہجرت ہے، کوئی دشمن ایک آیت بھی نہ بنا سکتا۔ ہر دور میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں، ہر دور، جیسے اب بھی فتنہ قادیانیت کا موجود ہے، بہائیت کا فتنہ موجود ہے، آغا خانیت کا فتنہ موجود ہے، ذکریوں کا فتنہ موجود ہے، اور اب تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنی پارٹی جو ہے اس کا رئیس جو ہے وہ شیطان کو بنایا ہوا ہے کہ شیطان کی پارٹی ہے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ لیکن اب آج بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ آج بھی واضح ہے کہ اب بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ اچھا بعض لوگوں نے تعریف کی ہے اللہ کے قرآن میں، جیسے مرزائیوں کا بھی ایک قرآن ہے، ان کا بھی الگ ایک قرآن ہے، اسی طرح روافض نے بھی قرآن میں بڑے جوڑ لگائے، لیکن انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھی ایک آیت کا ٹکڑا جو ہے ادھر سے کاٹ کے ادھر لگا دو، ادھر کی آیت کا ادھر لگا دو، ایک لفظ ادھر لے آؤ، ایک جملہ ادھر لے جاؤ، لیکن پھر بھی وہ نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن کو تو نہیں بدلا، قرآن کو تو اسی طرح رہنے دیا جو قرآن ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے قرآن کے جو مفہوم اور معنی ہے اس کو بدل دیا، یعنی اللہ کا قرآن جو ہے اس کے لفظ نہیں بدلے، قرآن اسی طرح ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے نا جی، مثلا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اللہ نے فرمایا کہ سود جو ہے یہ سود در سود نہ کھایا کرو۔ اب اس کا معنی انہوں نے یہ لکھا کہ جی سود پر سود لیتے جانا، بڑھاتے جانا یہ حرام ہے، مطلق سود حرام نہیں۔ وہ تو جیسے اس زمانے میں ساہوکار جو تھے کہ بھئی سود پہ سود، پھر سود پہ سود، پھر سود پہ سود چڑھاتے تھے، اللہ نے کہا کہ وہ نہ کرو، یعنی اس طرح انہوں نے قرآن کے احکام کو بدل ڈالا۔ اسی طرح جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بھئی اگر کوئی بندہ عدل انصاف نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ پھر ایک عورت سے شادی کرے، بس ایک شادی پھر کافی ہے۔ اگر وہ ڈرتا ہے کہ میں 2 بیویوں میں عدل نہیں کر سکوں گا تو بس ٹھیک ہے، پھر ایک سے گزارا کرے۔ اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَن تَعْدِلُوا، تم ہرگز برابری نہیں کر سکتے چاہے جتنی خواہش رکھو۔ تو اب انہوں نے 2 آیتوں کو جمع کر دیا کہ بھئی جو عدل نہ کر سکے وہ دوسری شادی نہ کرے، اور نے کہا دوسری جگہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم جتنا زور لگاؤ عدل کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، لہذا ایک کرو، دوسری تو ہو ہی نہیں سکتی نا، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ اور
اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو عدل نہ کر سکے وہ دوسری شادی نہ کرے. تو اللہ کے قرآن کا مفہوم ہی بدل ڈالا. تو پھر 4 کی اجازت کا کیا مطلب؟ اللہ پاک نے جب مسلمانوں کو 4 بیویاں کرنے کی اجازت دی ہے تو دوسری آیت میں اگر روک دیا ہے تو پھر وہ اجازت تو نہ رہی. حالانکہ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ڈرو کہ 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے. کیا معنی؟ خرچے میں عدل، لباس میں، نان نفقے میں، کھانے پینے میں، جگہ دینے میں، وقت دینے میں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک. اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، گھر ہے، مکان ہے، دونوں کو مکان دے سکتے ہو، خرچہ دے سکتے ہو، نان نفقہ دے سکتے ہو، دونوں کو وقت دے سکتے ہو، تو کوئی حرج نہیں. پھر تم 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو. وہ جو آیت ہے کہ وَلَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تم عدل نہیں کر سکتے چاہے کتنا زور لگاؤ، وہ مراد ہے دل کا. یعنی دل کا جو تعلق ہے اس میں برابری تم نہیں کر سکتے، اور وہ برابری نہ کرنا معاف ہے اللہ کے ہاں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ ھذا قسمی فیما املک، کہ یا اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل کرتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے. جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں تو میں نہیں کر سکتا کہ ایک بیوی کی طرف دل زیادہ مائل ہے. دل تو تیرے ہاتھ میں ہے نا. تو وہ چیز جو ہے اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس آیت کا تعلق نان و نفقہ کے ساتھ ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا مسئلہ سمجھ آئے گا. لیکن انہوں نے دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اپنے منشے کا ترجمہ نکال کے ہندوؤں کے مذہب کی تائید کر دی کہ کوئی بندہ دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا، لہذا دوسری شادی کرنا جو ہے نا انصافی ہے، اور اللہ نے فرمایا انصاف کرو. تو اس طرح انہوں نے قرآن کے معانی کو بدلنے کی کوشش کی، قرآن کے ترجمے میں تعریف کر. اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا. قرآن میں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اب انہوں نے کیا دھوکہ دیا؟ انہوں نے ترجمہ بدلا. انہوں نے کہا کہ رفع کا معنی یہ ہے، یہ نہیں اٹھایا، معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کا شان اونچا کر دیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو تھی وہ اونچی کر دی. انہوں نے کہا یہ معنی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو گئے، اور کشمیر میں ان کی قبر بھی ثابت کر دی گئی ایسے جھوٹے طریقے سے. تو انہوں نے اللہ کے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیا کہ معنی تھا حقیقی طور پہ اٹھانا، انہوں نے اس کا معنی مجازی کر لیا کہ شان کا بلند کرنا. تو اللہ کے قرآن کے ترجمے میں آ کے تحریف کر دی. کیونکہ اصل بات یاد رکھو یہ ہے کہ جہاں ترجمہ آیا کہ اللہ نے اٹھا لیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، تو سب سے بڑے شارح ہے قرآن کون ہیں؟ محمد الرسول. ایک بات یاد. اچھا، حضور نے اپنے ابا ابراہیم الخلیل کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. حضور پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں فرمایا. حضور علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں فرمایا. حضور پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں فرمایا. تو فرمایا تو کس کے بارے میں؟ صرف عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. اور پھر اتنی تفصیل سے بیان فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آخر دور میں قیامت سے قبل اتریں گے اور فلاں جگہ اتریں گے، اترنے کے بعد یہ کام کریں گے، آخر انہیں موت آئے گی اور میرے ساتھ روضے میں دفن ہوں گے. تو جب حضور نے اتنی وضاحت کر دی، اتنی وضاحت فرما دی کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ زندہ آسمان پہ موجود ہیں، اور انہو سینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتارے جائیں گے علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق میں ایک مینارے پہ آپ اتریں گے. اور فرمایا جب اتریں گے تو ان کی اترنے کی کیفیت بھی بیان فرمائی. محبوب نے فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا
اور آپ جب اپنی گردن مبارک یوں کریں گے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، معلوم ایسے ہوتا ہوگا کہ ابھی ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو صف بن چکی ہوگی، اور امام جو ہے وہ منبر پہ یعنی مصلی پہ آنے کے لیے تیار ہوں گے حضرت مہدی، اور عیسیٰ ابن مریم جب دیکھیں گے کہ بھی عیسیٰ ابن مریم آ گئے ہیں تو امام ہٹے گا، بھی اللہ کے نبی آ گئے۔ جب اللہ کا رسول آ جائے، اللہ کا نبی آ جائے تو اور کوئی امام بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی سے تو کوئی افضل ہوتا نہیں نا، اللہ کے نبی سے تو کسی کی شان زیادہ ہوتی نہیں۔ تو جب اللہ کا پیغمبر موجود ہو تو اور کون مصلی پہ کھڑا ہو تو پیچھے ہٹنے لگیں گے، تو عیسیٰ ابن مریم ان کو کہیں گے کہ نہیں آپ نہ ہٹیں، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو آسمانوں سے اترنے کے بعد پہلی نماز جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑھیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں مقتدی بن کے آیا ہوں، میں مقتدا بن کے نہیں آیا، میں تابع ہوں شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے انہ یقتل الدجال، دجال کو بھی وہ قتل کریں گے، اور فرمایا یکسر الصلیب، اور صلیب کو بھی توڑ کے اس کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے کہ بس جو اسلام قبول کرے اسلام، ورنہ مقابلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے یملأ الارض عدلا وقسطا، اللہ کی زمین کو انصاف و عدل سے بھر دیں گے، پوری زمین پہ انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عدل و انصاف ہوگا تو کھیتیوں میں برکت ہوگی، پھلوں میں برکت ہوگی، فصلوں میں برکت ہوگی کہ کوئی دنیا میں زکوٰۃ لینے والا بندہ ہی باقی نہیں بچے گا۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتنا عرصہ زندہ رہنے کے بعد آپ پر موت آئے گی، فرمایا ثم يدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہ میرے محبوب کے روضے میں دفن ہوں گے، وہاں آج بھی قبر کی جگہ باقی ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم جب اٹھیں گے تو عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ ہوں گے اور ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں گے۔ حضور صاحب اتنا وضاحت ہو جائے تو اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی اللہ نے شان بلند کر دیا، اللہ نے، یا یہ لکھے کہ جی کوئی پتہ نہیں کہ واقعتاً اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، قرآن نے ایک مبہم بات کی ہے، اس میں کوئی وضاحت نہیں پائی گئی، تو یہ بھی تحریف ہے، اللہ کے قرآن کے ترجمے میں تحریف ہے کہ جب حضور کا فرمان موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرما دی ہے، تو اب شبہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دشمنوں نے ہر قسم کی کوشش کی، یعنی تحریف لفظی بھی کی کہ اللہ کے قرآن کی آیات کو بدل دیا، اللہ کے قرآن کی آیات میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے اپنی طرف سے لگا دیے، اور دوسری آیت کو اٹھا کے ایک اور مقام پہ رکھ دیا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ اللہ کے قرآن کی معنوی تحریف کر دی، کہ تحریف معنوی جو ہے وہ کر دی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، انہوں نے ایک اور اصول بنا دیا، انہوں نے کہا جی قرآن کہتا ہے کہ بھئی حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ایک جگہ یہ آتا ہے، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ نے حرم علیکم الخمر والمیسر، کہ اللہ پاک نے شراب جو ہے، خمر جو ہے وہ حرام کر دیا ہے، اور جوا جو ہے وہ بھی حرام کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، خمر واقعی حرام ہے، لیکن خمر وہ ہوتا ہے جو ما خامر العقل، جو بالکل عقل کو ختم کر دے، اور خمر جو ہے حضور کے زمانے میں نکالا جاتا تھا انگوروں سے، لہذا وہ تو حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی یہ بیئر ہے، شمپین ہے، وسکیاں ہیں، یہ اور ہیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی حرام۔ اچھا اب ایک اور میاں مولوی نکلا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، تو اس نے ایک عجیب فتویٰ دیا، وہ کہتا ہے کہ وائن جو ہے جسے وائن کہتے ہیں انگریزی میں، وہ کہتے ہیں وہ تو حلال ہے۔ اچھا بھائی کیوں حلال ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو انگور سے نکالا جاتا ہے نا، وائن جو ہے وہ تو ایسے ہے جیسے ہم نے انگور کھا لیا، یا انگور کی شربت بنا کے پی لی، یا انگور کا ہم نے جوس نکال کے پی لیا،
تو وہ تو ٹھیک ہے اس میں. ہاں البتہ وہ شراب حرام ہے جس میں الکوہل ملا کر اور سپرٹ ملا کر اور کیمیکل ملا کے نشہ بنایا جاتا ہے، وہ حرام ہے، لیکن یہ وائن حلال. اچھا اس کی ابھی تازہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مرزا قادیانی کا کوئی شاگرد لگتا ہے. ویسے نہیں، میں اعتراض نہیں کر رہا، اس لیے کہ مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا کا سب سے بڑا لڑکا ہے اور پہلا خلیفہ ہے اس کذاب کا، اس نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابا جان کبھی کبھی وائن ٹانک کا استعمال بھی کیا کرتے تھے. اس کا بیٹا لکھ رہا ہے، ہم نے نہیں لکھا، اس کا بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود. اس نے لکھا ہے کہ ابا جان جو ہے کبھی کبھی وائن ٹانک یعنی وائن شراب جو ہے بطور طاقت کے استعمال کرتے تھے. اچھا یہ بھی لکھا پلومر کمپنی کی بنتی تھی، وہی منگوایا کرتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھی جو وائن کو حلال کیا تو اسی مرزے سے کچھ جوڑ لگتا ہے اس کا کہ وہ بھی پیتا تھا تو حلال سمجھتا تھا تو پیتا تھا بدبخت. تو اس نے بھی کہہ دیا کہ وائن حلال ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی کا کوئی گماشتہ ہے، یا اس کی کتابوں سے اس نے کچھ پڑھا ہے اور پاگل ہو گیا یا متاثر ہو گیا یا دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے. اس لیے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے تحریف مانوی بھی کی ہے. اسی طرح جیسے بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے میرے محبوب پر بھی اعتراض کیا کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے 4 بیویوں کی اجازت ہے، حضور کی تو 9 بیویاں تھیں، لہذا حضور کا اپنا عمل جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. یعنی بعض لوگ نعوذ باللہ لوگوں کو اس طرح بھی گمراہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کہتا ہے کہ ایک مرد کے لیے 4 عورتوں کی اجازت ہے، لیکن حضور پاک کے نکاح ہوئے 11 اور آپ کے گھر میں جب وفات ہوئی تو 9 بیویاں موجود تھی، تو لہذا یہ تو قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ اللہ کے بندہ کو اگر تھوڑا سا بھی قرآن سے یعنی شغف ہوتا تو دیکھ لیتا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بعض احکام میں خالصۃ لک، اللہ نے بعض امراتن جو عورت آ کر اپنا ہبہ کرے نفس کا تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے حلال کر دیا. دوسری بات یاد رکھو کہ اللہ نے مرد کے لیے 4 بیویاں حلال کر دی. اچھا آپ نے اگر ایک بیوی کو طلاق دے دی تو 3 بچ گئیں، تو اب آپ 4تھی شادی کر سکتے ہیں. اچھا پھر آپ نے 2 کو طلاق دے دی، یعنی مثال کے طور پھر آپ 2 اور شادیاں کر سکتے ہیں، کیونکہ بیک وقت آپ 4 شادیاں رکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے منع کر دیا کہ لا یحل لک، اللہ نے فرمایا اب اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت نکاح کے لیے آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اب آپ ان کو چھوڑ دیں اور کوئی نکاح کر لیں، نہیں، بس منع کر دیں. تو امت کو اگر 4 کی اجازت دی تو آگے ان کو اختیار بھی دے دیا کہ اگر ایک مر گئی، ایک طلاق دے دی، پھر اور شادی کر لی، پھر اور مر گئی اور شادی کر لی، اور طلاق دے دی اور شادی کر لی، وہ تو ساری زندگی کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کو روک دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف جو ہے وہ تو سب کے لیے، اور وہ تو خصائص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے دیکھیں مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ سو جائے تو اس کی نیند جو ہے وہ ناقص ہے، لیکن انبیاء کی نیند کا مسئلہ ہی الگ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا تھا اور آنکھیں نیند کرتی تھی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے احکام. اچھا امت کے لیے زکوٰۃ حلال ہے، لیکن حضور اور حضور کی اولاد کے لیے زکوٰۃ جو ہے اور صدقات جو ہیں وہ حلال نہیں. اسی طرح امت پہ تہجد فرض نہیں، لیکن حضور پاک پہ تہجد فرض تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بطور نفل نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ پر تو فرض کی گئی. تو اللہ اپنے انبیاء کے خصائص ہیں جو انبیاء کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں. اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو شان اور عظمت دی ہے جو کسی اور بندے کو نہیں مل سکتی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن متواصل روزہ رکھتے تھے، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ. اب امتی کوئی نہیں رکھ سکتا. صحابہ نے کوشش کی تو بے ہوش ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی روزہ. آپ نے فرمایا یہ کو مسیح کون تم میرا مقابلہ کر سکتے؟ مجھے تو کھلانے والا کھلا دیتا ہے اور پلانے والا پلا دیتا. مجھے تو اللہ پاک نے اپنی شان دی ہے، تم کیسے میرا مقابلہ کر کے روزے رکھ رہے ہو خدا کے بندے؟ اس لیے نبیوں کے خصائص ہوتے. اس طرح لوگوں نے گمراہ کرنے کے لیے جیسے رشدی پیدا ہوا، تسلیمہ نسرین پیدا ہوئی، اور کئی بڑے بڑے بدبخت پیدا ہوئے
پرویز پیدا ہوا، بڑے لوگ منکرین حدیث پیدا ہوئے، منکرین قرآن پیدا ہوئے، تو لیکن نتیجہ کیا ہے کہ آج بھی اگر کوئی نظر انصاف کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ دیکھے تو بالکل کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، یعنی اللہ کے قرآن کی عظمت جو ہے وہ اسی طرح قائم۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ میں بھی قرآن کا مقابلے پر قرآن بنا سکتا ہوں، تو بناؤ، لے آؤ نا۔ حالانکہ یاد رکھیں مکے والے ابتدا زمانے میں جو کافر تھے ان میں بھی عدل انصاف تھا۔ ایک بہت بڑا شاعر تھا عرب میں، اس کے پلے کا اس دور میں یعنی بہت کم ہی شاعر تھے، اور اس کا کلام کعبے پہ لٹکایا جاتا تھا کہ ہے کوئی مقابلہ کرے۔ اچھا، ایک مسلمان کو خیال آ گیا، اس نے قرآن کی ایک سورت جو ہے چھوٹی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کے یہ بھی کعبے پہ لٹکا دی۔ تو اس شاعر کی بہن آئی، اس کی نظر جب اس آیت پہ پڑی، اس سورت پہ پڑی، اس نے جلدی جلدی اپنے بھائی کا کلام جو لٹکا ہوا تھا اتار دیا، اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس کے پڑھنے کے بعد میں اپنے بھائی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتی، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھائی بڑا شاعر ہے، کوئی آج کل کے دور میں اس کے اثر میں کوئی شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب سے میں نے یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میرا بھائی ذلیل نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ جو لوگ میرے بھائی کا کلام دیکھیں گے پھر اس کو پڑھیں گے، وہ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں اپنے بھائی کو ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے اس کا کلام میں نے اتار دیا۔ اسی طرح بڑے بڑے شعراء جب گزرے تو ان سب نے اتفاق کہہ دیا کہ لیس ھذا من کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام ہے اور خالق کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نظر انصاف سے اگر کافروں نے بھی دیکھا تو مان لیا کہ قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، لیکن ایک ہے کہ ایک آدمی جھوٹا دعویٰ کرے تو لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کر لے، جیسے آج کل لوگوں نے ولایت کے دعوے کیے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، کوئی اسم اعظم کا عامل بنا ہوا ہے، کوئی ماشاءاللہ نجومی بنا ہوا ہے، کوئی تقدیر بدلنے کے اشتہار دیتے ہیں کہ جس نے قسمت بدلنی ہو 2 گھنٹے کے اندر ساری مشکلیں حل۔ وہ بے وقوف، تم تو 5 روپے پر گزارا کر رہے ہو، اپنی مشکلیں تو حل کرو نا۔ تم جو اشتہار دینے والے ہو، تمہارا گزارا تو ان لوگوں سے پیسے لینے پر ہے، تم اپنی مشکلیں تو حل نہیں کر سکے، شادی میں رکاوٹ ہو، مقدمہ ہو، فلاں ہو، 2 گھنٹے میں سارے حل کروا لو، جو مرضی آئے 2 گھنٹے میں حل کر دو۔ حالانکہ کیا ہے، یاد رکھو یہ سب فریب ہوتا ہے، یہ سب ایک سازش ہے کہ وہ اشتہار دے کر غریبوں کو، جاہلوں کو، کم عقل لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کر پھر ان کو لوٹتے ہیں۔ کیونکہ اب جب آپ رابطہ کریں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، آپ ایسا کریں کہ صرف 10 روپے کے ٹکٹ لگا کے آپ ہمیں ایک کاغذ بھیج دیں، یا آپ ہمیں جناب 2 روپے کا ایک بھیج۔ اب اگر 1 لاکھ آدمی بھیجے اس کے گھر میں تو سال میں 2 لاکھ پہنچ جائے گا نا، سال میں اتنے بے وقوف تو بن ہی جائیں گے نا۔ ایک ملک میں اگر 20 کروڑ آدمی رہتا ہو تو اس میں 2 لاکھ کو بے وقوف بنانا کون سا مشکل کام؟ اور روز اخبار میں اشتہار آتا ہو، دیکھا نہیں کئی لوگ مکانوں میں لٹ گئے، فلیٹوں میں لٹ گئے، کاروبار میں لٹ گئے، کئی لوگوں نے ساری زندگی کے پیسے اٹھائے جا کے دے دیے، جی کمپنی اسلام کا کام کرے گی، نفع ہوگا، رو رہے ہیں، اصل بھی کیا۔ تو اس قسم کے سارے چکر ہوتے ہیں، کوئی اس طرح چکر دیتا ہے، کوئی پیر بن کے دیتا ہے، کوئی مولوی بن کے دیتا ہے، کوئی اپنا اسم اعظم کا عامل۔ اللہ کے بندے، اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہے، اسم اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اذا دعی بہ استجاب، کہ جس کے ذریعے جو مانگو گے فوراً ملے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت صنعا سے لے کر شام کون لائے گا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کو اللہ نے علم کتاب دیا تھا، انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام آپ کی نظر جھپکنے کی دیر میں لا سکتا ہوں۔ تو وہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ تو اگر یہ تمہارے پیروں کے پاس اسم اعظم ہے تو ان کو کہو پڑھیں اور یہودیوں کو ختم کر دیں۔ ان کا اسم اعظم کس دن کام آئے گا؟ ان کو کہو اسم اعظم پڑھ کے پھونک ماریں، سارے ہندو مر جائیں، دفع ہو جائیں، کیوں ہمارے
مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ ان کا اسم اعظم صرف اسی لیے ہے کہ لوگوں سے منت منوتیاں وصول کریں، ان کا اسم اعظم اسی لیے ہے کہ عورتوں کو جن ہو جائیں تو بس اسم اعظم کے ذریعے صرف جن نکالیں، یا کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو شادی کرا دیں، اس کا اسم اعظم اسی کام آتا ہے، کافروں کے خلاف نہیں چلتا۔ تو یہ ساری باتیں یاد رکھو، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکے ہیں، فریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ چشم عالم کو کور رہنے دو اور میری پیری میں زور رہنے دو، اور یاد رکھو یہ پیری چلتی کہاں ہے؟ جہاں جہالت ہو، جہاں علم آ جائے پیری گئی۔ جس علاقے میں جہالت کا زور ہوگا نا جی، وہاں پیروں کا بھی انشاءاللہ شور ہوگا، اور جس علاقے میں کوئی دین کا مدرسہ آ جائے، کوئی سکول آ جائے، کوئی علم آ جائے، کوئی روشنی آ جائے، تو پھر اندھیرے خود بخود بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب سمجھ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، تو کہو، لے آؤ۔ قال اللہ تعالیٰ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، غمرات الموت کا کیا معنی؟ سکرات الموت، کہ جب وہ موت اس سکرات کے عالم میں ہوں گے، غمرات ہی وکربات ہی، جب موت کی مصیبت میں مبتلا ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، کیا معنی؟ ماریں گے فرشتے ان کو روح نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ مسلمان کی روح جو ہے فرشتے احترام سے نکالتے ہیں، اور کافر کی روح جو ہے مار مار کے نکالتے ہیں اور اس کو عذاب دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یا ایتھا الروح الخبیثۃ بالجسد الخبیث، اخرجی، اے روح گندی روح، گندے بدن میں نکلو اللہ کی طرف، رب تمہارا تم پر ناراض ہے۔ تو اس کو پھر جہنم کے کپڑوں میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں اسفل سافلین کی طرف۔ اس لیے فرمایا والملائکۃ باسطوا ایدیہم بالضرب، جیسے کہ قرآن کہتے ہیں لئن بسطت الی یدک تقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ اگر تم ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن میں تمہیں نہیں قتل کروں گا، میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ اور فرماتی ہیں جب ستو الیکم ایدیہم والسنتم بالسوء، اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبانوں سے تمہارے لیے بڑھاتے ہیں، کیا معنی؟ تمہاری برائی کرتے ہیں۔ وقال الضحاک وابو صالح باسطوا ایدیہم بالعذاب، جب فرشتے عذاب کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، جیسے اللہ فرماتی ہیں دوسری آیت ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اے مخاطب جب تو دیکھے کافروں کے موت کے وقت میں جب فرشتے ان کے مارتے ہیں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی ان مارتے بھی ہیں اور روح بھی نکالتے ہیں، عذاب بھی دیتے ہیں۔ فلہذا قال تعالی والملائکۃ باسطوا ایدیہم کما ای بالضرب لهم حتى تخرج انفسهم من اجسادهم ولہذا یقولون اخرجوا انفسکم۔ اللہ کے فرشتے جب کافر کو ماریں گے، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو دیکھو جب کافر سکرات میں ہوگا، موت کے کربات میں ہوگا، اور ملائکہ مار مار کے اس کے روح کو نکالیں گے۔ آج جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن بنا سکتے ہیں، اس وقت ان کا حال دیکھنا کہ کیا حال ہے۔ اور اس کے بعد فرما دیا اخرجوا انفسکم وذالک ان الکافر وتضرب الشرط والملائکۃ بالعذاب والنکال والاغلال والسلاسل والجحیم والحمیم وغضب الرحمن الرحیم فتفرق روحه فی جسدی وتصاوت تتاب الخروج طب الملائکہ۔ اب جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کافر کو آ کے بتلاتے ہیں کہ تیرے لیے عذاب بھی تیار ہیں، تیرے لیے بیڑیاں، لوہے کے زنجیر، سلاسل اور جہیم، آگ اور کھولتا ہوا پانی، اور اللہ جو رحمان اور رحیم ہے اس کا غضب بھی تیرے لیے تیار ہے کیونکہ تو نے کفر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کا روح جو ہے پورے جسد میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں نہ نکلوں، باہر نہ نکلوں۔ اللہ کے فرشتے پھر اس کو مار کے نکالتی ہیں حتیٰ تخرج ارواحهم من اجسادهم قائلین لهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ اس لیے فرشتے ان کو کہیں گے کہ نکالو اپنے روح کو
آج کا دن ہے تمہیں عذاب چکھایا جائے گا ذلت کا، اور وہ عذاب کیوں ہوگا؟ بس سبب اس کے جو تم نے اللہ پہ جھوٹ بولا تھا، جو تم نے قرآن پہ جھوٹ بولا، اللہ کے پیغمبروں پہ جھوٹ بولا، اللہ کی وحی پہ جھوٹ بولا ہے۔ اور اس کے مقابلے پر جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے مبارک دیتی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے کہتی ہیں مبارک ہو، کوئی غم نہ کر، کوئی ڈر نہ کر، اللہ تجھ پہ راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ راضی ہے۔ اخرجی یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان۔ فرشتے کہتی ہیں کہ اے اچھی روح کیا اچھے جسد میں تھی، چلو اپنے رب کی رحمتوں کی طرف، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ تو فرشتے مومن کی روح کو تو عزت و اکرام کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مومن کی روحوں کو لے کے جاتی ہیں تو ہر آسمان پہ ملائکہ استقبال کرتی ہیں، ہر جگہ پر مبارکیں ملتی ہیں۔ اور کافر کی روح کو جب لے کے جاتی ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو پھینکو نیچے، ثم رددناه اسفل سافلین، اس کو سجین میں پھینکا جاتا ہے، جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ موت کی گھڑی جو ہے آسان فرما دے، اللہ تبارک و تعالی زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی قبر حشر آسان فرما دے۔ ہم گناہگار ہیں، نہ حساب دینے کے قابل ہیں اور نہ کوئی ہمارے عمل ہیں جو آگے اللہ کے پیش کر سکیں، صرف ان کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اس کی مخلوق ہیں۔ تو دعا کیا کریں آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ سب کا خاتمہ خیر پہ فرمائے۔ زندگی تو بھائی تکلیفوں میں بھی پریشانیوں میں بھی گزر جاتی ہے نا، آخر رات گزر جاتی، کسی کی آرام سے گزر گئی، کسی کی پریشانی میں گزر گئی، لیکن گزر گئی۔ اصل بات وہ ہے جو آگے آنی ہے، اس زندگی کا فکر کریں۔ اس لیے میرے محبوب کی دعا ہے اللہم ارزقنا حسن الختام، اور اسی طرح حضور دعا فرماتے تھے اللہم اجعل خیر ایامی آخرہا، یا اللہ میرے سب سے بہتر دن جو ہے وہ ہوں جو آخر ہے، اور اللہم اجعل لی خیر یوم القاک، میرا سب سے بہتر وہ دن ہو جب میں تیری دربار میں حاضر ہوں تاکہ تیری رضا مجھے مل سکے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو اس لیے اللہ پاک نے لکھا کہ جب کافر پر ہوگا تو اس کا روح اس طرح نکالا جاتا، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اليوم تحارون غایت الاہانہ، آج تم کو ذلیل کیا جائے گا، ذلیل کرنا، کما کنتم تکذبون علی اللہ وتستکبرون اتباع آیاتی وانقیاد لرسلہ، جیسے تم نے زندگی میں اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور جیسے تم نے اللہ کے حق کے آگے تکبر کیا، اکڑ دکھائی، آج ساری اکڑ تیری نکل جائے گی اور تجھے ذلت کا عذاب چکھایا جائے گا۔ وقد وردت الاحاديث المتواترة في كيفية إنزال المؤمن والكافر وهي مقررة عند قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ موت کی جو کیفیت ہے، سکرات کی جو کیفیت ہے، روح نکلنے کی جو کیفیت ہے، اس کے بارے میں میرے محبوب کی متواتر حدیثیں ہیں۔ اگر تم نے وہ حدیثیں پڑھنی ہوں تو اس آیت پر میں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ایمان والوں کو ثابت رکھتی ہیں۔ وہ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہم ثبتنا علی القول الثابت، یا اللہ ہمیں بھی ثابت قدم رکھنا ہے اس قول پر۔ وقد ذکر مردوی ہاؤنا حدیثا متولا جدا من طریق غریبت۔ اب مفسر کہتا ہے کہ ابن مردوی نے اس مقام پر بھی ایک حدیث نقل کی ہے لیکن اس میں خرابت بھی ہے، بڑی طویل حدیث ہے۔ عن ابن عباس واللہ اعلم وقوله تبارک وتعالی ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ ای یقال یوم هذا كما قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے قبروں سے اور قیامت کے میدان میں جب آئیں گے تو اللہ حکم دے گے کہ بدبختو آج تم اسی طرح پھر اکیلے آ گئے. وہ کہاں گئے سفارشی تمہارے؟ وہ جو تم نے بنا رکھے تھے ماشاءاللہ قدم قدم پہ اپنے سفارشی بنا رکھے تھے، آج کدھر گئے؟ اسی طرح آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، نہ کپڑا نہ لباس نہ جوتا نہ ٹوپی نہ اکڑ نہ پگڑیاں، ہو کدھر گئے؟ اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ جیسے دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفے بنا کے جب اللہ کے آگے پیش ہوں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج پھر اسی طرح آگئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. كَمَا بَدَأْنَاكُمْ وَعَدْنَاكُمْ وَكُنتُمْ تَذْكُرُونَ ذَلِكَ وَتَسْتَبْعِدُونَ بَعْدَ يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ آج تم کو ہم نے آ گئے ہو جیسے پیدا کیا تھا. تم تو انکار کرتے تھے کہ ہم قبروں سے نہیں اٹھیں گے، تم تو انکار کرتے تھے کہ بعث نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی، کیسے آ گئے ہو؟ تم تو منکر تھے. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ أَيْ مِنَ النِّعَمِ وَالْأَمْوَالِ الَّتِي اجْتَنِبْتُمُوهَا فِي الدَّارِ الدُّنْيَا وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور اللہ فرمائیں گے کہ ان بدبختوں کو کہو کہ وہ مال، وہ دولت، وہ مکان جس کے لیے تم بے ایمانیاں کرتے رہے وہ بھی چھوڑ آئے ہو پیچھے، وہ کدھر گیا؟ مال دولت کے لیے تم جھوٹے مسئلے بتاتے تھے نا، مال دولت کے لیے تم نے لوگوں کو توحید کا سبق نہیں پڑھایا، مال و دولت لوٹنے کے لیے تم نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا، غلط خواب سنائے، غلط تعبیریں بتلائیں، غلط قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو دھوکے دیے، وہ کدھر گیا مال؟ وہ بھی چھوڑ آئے ہو پیچھے. اب فرماتی وثبت فی الصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وما سوا ذلك فذاهب فتاركه للناس. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے محبوب نے، محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. حضور پاک نے فرمایا غور کرو کہ مال ہے کیا چیز. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرے مال میں سے کچھ وہ ہے جو تو کھا کے ختم کر گیا، کھا لیا گندا ہو گیا، پیشاب بن گیا، پخانہ بن گیا، اور کیا کدھر گیا؟ بڑی بڑی نعمتیں جو تو نے کھائی تھی انجام کیا نکلا اس کا؟ تم نے تو بڑے بڑے بریانیاں کھائی تھی نا، کڑھائی گوشت کھائے تھے، بنا کیا اس کا؟ کدھر گیا؟ وہ تو ختم ہو گیا. او لبست فابلیت، تو نے بڑے بڑے قیمتی لباس بنائے وہ بھی بوسیدہ ہو گئے، ختم ہو گئے. او تصدقت فابقیت، ہاں فقط وہ مال تیرا باقی رہا جو تو نے اللہ کے راستے میں خیرات کی اور صدقہ کیا، وہ باقی رہ گیا. وما سوا ذالک، اس کے سوا جو ہے فذاہب، تو جانے والا ہے، وتارکہ للناس، اور مال لوگوں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا. تو آج رشوت کھاتا ہے، تو آج ظلم کرتا ہے، تو یتیموں کے مال کھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، انجام کیا ہے؟ اس سب کو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو جہنم لوگوں کے لیے، مال تو لوگوں کے کام آئے گا. یہ تو تمہاری اولاد، پھر اولاد کی اولاد، اور اللہ رحمت کرے اولاد نہ ہو تو کسی اور کے کام آئے گا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بزج فيقول الله عز وجل أينما جمعت، فيقول يا رب جمعته وتركته فلما كان، فيقول يا ابن آدم أينما قدمت لنفسك فلا يراه قدم شيئا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیامت والے دن ابن آدم کو لایا جائے گا، وہ ایسی شکل میں ہوگا بزجن، زج کہتے ہیں کہ حیوان ہوتا ہے جیسے ضب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زج. تو اس کی شکل میں بالکل اجڑا ہوا، بال کھلے بیکا، حفاتن عوراتن غرلن کی کیفیت. تو اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ اینما جمعتا، وہ انسان وہ مال کدھر گیا جو تو نے جمع کیا؟
کہے گا یا رب جمعتہ وترکتہ، میں نے جمع تو کیا لیکن سب کچھ چھوڑایا، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ فیقول له یا ابن آدم ما قدمتک لنفسک، تو نے جو مال جمع کیا تھا کچھ اپنے لیے بھی آگے بھیجا؟ اب کچھ بھیجا ہو تو ملے، کچھ نہیں، کیونکہ مال تو وہی کام آئے گا جو تم خیرات کر کے اللہ کے بینک میں جمع کروا دو گے، باقی مال تو سب کے سب ختم ہو گئے۔ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ آیت تلاوت کی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، رواه ابن ابي حاتم۔ وقوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء تقرير لهم توبه ما كانوا يتخذون الدنيا من دار السلام الاوثان زادين نادم في معاشهم بعدهم ان كان ثم بعد فإذا كان يوم القيامة كالطالبين اسبابا ذا الزلال وذل ما كانوا يفترون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اے بدبختو آج تم اکیلے آ گئے، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور جو تم نے سفارشی بنائے تھے، وہ تم نے خدا بنا رکھے تھے، وہ تم نے اپنے مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھے تھے، وہ کدھر ہیں؟ آج ان کو چھوڑائے ہو، ختم، وہ تعلقات سارے ٹوٹ گئے، بس وہ دنیا میں ختم ہو۔ کہاں ہے وہ اصنام، کہاں ہے وہ اوثان، کہاں ہے وہ انداد، کہاں ہے وہ تواغیت ما یعبد من دون اللہ، کہاں ہے وہ تمہارے مشکل کشا حاجت روا، کہاں ہے وہ جن کی تم نے منتیں مانی، کہاں ہے وہ جن پر تم نے نوراتے بیٹھے ہو، کہاں ہے وہ جن کی قبروں پہ تم نے سجدے کیے؟ آج تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، اکیلے آ گئے ہو، کوئی سفارشی بھی ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کیوں کہا جائے گا توبیخ اور زجر ہے، تاکہ جسمانی عذاب بھی ہو، روحانی عذاب بھی ہو، ورنہ اس وقت تو ویسے کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمائیں گے ان کو توبیخاً کے کہا ہے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ تمہیں نفع پہنچائیں گے قیامت والے دن۔ اب جب قیامت ہوگی تقطعت بہم الاسباب، سب رشتے ٹوٹ گئے، وانزاح الزلال، اب گمراہی جو ہے واضح ہو گئی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جو تم جھوٹے بناتے تھے سفارشی سب گم ہو گئے۔ وَيُنَادِيهِمُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ساری مخلوق حاضر ہوگی تو ان قبر پرستوں سے، ان مشرکین سے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے فرمائیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ ظالمو جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا اپنے عقیدے میں، کدھر ہے وہ شریک؟ لے آؤ۔ کہاں ہے وہ شرکا جن کو تم کہتے تھے ہمیں چھڑا لیں گے، ہمیں بخشوا لیں گے؟ وَيُقَالُ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، اللہ فرمائیں گے وہ کدھر ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کے آگے تم جھکتے تھے، جن کے آگے تم سجدے کرتے تھے، جن کے آگے تم منت منوتیاں چڑھاتے تھے، تبرک تقسیم کرتے تھے، لنگر بانٹتے تھے، کدھر ہیں؟ کدھر ہیں آج تمہاری وہ ہیں مدد کریں تمہاری؟ وَلِهَٰذَا قَالَ هَاهُنَا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ أَيْ فَالْعِبَادَةُ فِيكُمْ قَصْدٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ لَهُمْ، کہ تم لوگوں نے ان کو بھی عبادت میں سے کچھ حصہ دیا ہوا تھا کہ اللہ کی بھی عبادت، ان کی بھی عبادت، اللہ کے لیے بھی رکوع، ان کے لیے بھی رکوع، اللہ کے لیے بھی سجدہ، ان کے لیے بھی سجدہ، اللہ کے دروازے پر بھی قربانی، قبر پر بھی قربانی، اللہ کے نام کی بھی منت، ان کے نام کی بھی منت، وہ کدھر ہیں؟ ان میں سے کسی کو تو لے آؤ نا آج۔ ثم قال تعالی لقد تقطع بینکم ای شملکم، آج تمہارے سارے رشتے ٹوٹ گئے، ای لقد تقطع ما بینکم من الاسباب والوصلات والوسائل، وہ جو دنیا میں تمہاری سارے تعلقات تھے وہ سب ٹوٹ گئے، وہ سارے رشتے آج ختم ہو گئے دنیا میں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ ذَهَبَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو تم غلط عقیدے اور امیدیں کرتے تھے، من رجاء الاسلام والانداد کا قولہ تبارک و تعالی تبارک الذین اتبعوا الذین اتبعوا وراء قطع بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ وہ جو دنیا میں غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے کہیں گے مولا اگر ہمیں موقع مل جائے ایک دفعہ دنیا میں جانے کا تو اب ہم ان کے بالکل قریب نہیں جائیں گے، اب ہم بالکل گمراہی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں بس اب تو کس سے ختم ہو گئے، اب ہمیشہ تم جہنم میں رہو گی۔ جیسے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جب نفخ صور ہوگی قیامت کے لیے اور لوگ کھڑے ہوں گے قبروں سے، اللہ فرماتے ہیں اس دن سارے رشتے، سارے نسب، سارے علائق ٹوٹ جائیں گے۔ وقال تعالی انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودة بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اللہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں کو تم نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھا تھا، اللہ کے سوا حاجت روا بنا رکھا تھا، اللہ کے سوا مشکل کشا بنا رکھا تھا، اللہ کی طرح تم غیروں سے جو محبت کرتے تھے، آج قیامت میں یہ حال ہے کہ یکفر بعضکم ببعض، وہ تمہارا انکار کرتے ہیں، وہ تم ان کا انکار کرتے ہو، وہ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، سارے کسے تعلقات ختم ہو گئے۔ فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے۔ وقال تعالی وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم، اللہ فرمائیں گے کہ اے مشرکوں، اے کافروں، غیر اللہ کے پجاریوں، بلاؤ ان کو تمہاری سفارش کریں۔ کہیں گے اچھا جی بلاتے ہیں، بلائیں، کون آئے، کس کو بلائیں، کون جواب دے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب غائب ہو گئے جو جھوٹے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ وَالْآيَاتُ فِي هَٰذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا، اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس مضمون کے مطابق اللہ کے قرآن میں بہت آیات مبارک ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور صحیح عقیدے پہ قائم رکھے اور صحیح عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی خالص عبادت نصیب فرما دے۔ ہمیشہ دو لفظ ہیں بڑے آسان ہیں، یاد کر لو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے بچا لے۔ صرف دو چیزیں ہیں، مشکل بھی نہیں، بڑے آسان، اور یہ فیصلہ جو ہے کس کا ہے؟ حضرت محمد الرسول، اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی دربار میں کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہوگا جب تک دو شرطیں نہ ہوں، بس یعنی طواف کرو، نماز پڑھو، حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، صدقات کرو، نذر نیاز منت منوتی جو مرضی آئے کرو، لیکن جب تک یہ دو شرطیں نہ ہوں اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ان یکون خالصا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اگر اللہ کے لیے خالص نہیں تو وہ عمل بھی قبول۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ نظر خدا تے نیاز حسین، اب اس کا مجھے آپ ترجمہ سمجھائیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ چیز جو ہے یہ نظر تو ہے خدا کی اور نیاز ہے، نظر اور نیاز میں کس کو شریک کر رہے ہیں؟ تو وہ عمل قطعاً قبول نہیں ہوتا جب تک کہ خالص نہ ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، خالص اللہ۔ اگر ذرے کے برابر بھی اس میں کوئی شرک آ گیا، شریک آ گیا، شبہ آ گیا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون ثوابا، وہ عمل جو ہے موافق ہو سنت محمد مصطفیٰ کے۔ دو شرطیں، پہلی شرط کیا تھی؟ خالص ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ کس کی سنت؟ بس یہ دو چیزیں دیکھ لو۔ مثلا اب جھگڑے سارے اسی میں ختم ہو جائیں گے۔ بھائی اذان سے پہلے لوگ آیتیں پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کوئی لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، یہ بتلائیں کس کی سنت ہے؟ جھگڑے کی بات ہی، جھگڑا تو جاہل کرتا ہے نا،
جھگڑا وہ آدمی کرتا ہے جو جاہل ہو. جاہل کے پاس ہوتا ہے ڈنڈا، کیونکہ بات تو سمجھ آتی نہیں. کہتے ٹھیک ہے اپنا سر پھاڑ دو یا اگلے کا سر پھاڑ دو بس. جو علم ایک موٹی سی بات ہے کہ بھئی تم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا جو رواج نکالا ہے یہ کیا موافق ہے سنت محمد مصطفیٰ کے کہ نہیں. اگر حضور کی سنت ہے آمنا و صدقنا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور جو اختلاف کرے پھر مسلمان ہی نہیں. اور اگر حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا، حضور کے عمل میں نہیں تھا، قول میں نہیں تھا، فرمان میں نہیں تھا، صدیق و عمر عثمان و علی خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں تھا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ حضور کی سنت نہیں. اگر سنت نہیں ہے تو عمل قبول نہیں. ایک سیدھی سی. اسی طرح دیکھ لیں مثال کو، جھگڑا نہ کیا کرو، لڑائیاں شڑائیاں بالکل نہ کیا کرو. لڑائیاں جاہل کرتے ہیں کہ بھائی قبر مبارک پہ جا کے کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ عرس منانا، قبر پہ 9 راتاں بیٹھنا، قبر پہ جا کے چکر لگانا، قبر پہ سیدھا کھڑے ہو کے قبر والے سے مانگنا، کیا یہ حضور کی سنت ہے؟ یعنی حضور پاک نے یہ سبق پڑھایا؟ حضور پاک نے کبھی اپنے ابا ابراہیم الخلیل کی قبر پہ ایسا فرمایا؟ حضور پاک نے اپنے ابا حضرت اسماعیل کی قبر پر، اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر اور انبیاء کی قبر پہ کبھی خود ایسا عمل کیا؟ چلو حضور نے نہ کیا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی وفات کے بعد میرے محبوب کے روضے پہ جا کے ایسا کیا؟ اگر کیا ہے تو سنت ہے. جھگڑا ختم. جھگڑا ہونا، جھگڑا تو پھر بے وقوف کرے گا نا. اگر صحابہ نے ایسا عمل کیا ہے تو سنت. بعد پھر جھگڑے کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اور اگر حضور پاک نے بھی نہیں کیا، خلفائے راشدین نے بھی نہیں کیا، اہل بیت رسول نے بھی نہیں کیا، عشرہ مبشرہ اصحاب بدر نے بھی نہیں کیا، حضور کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے بھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی نیا دین نکالا ہے، سنت نہیں ہے. اور جب سنت نہیں تو اللہ کے آگے قبول بھی. کوئی لڑائی نہ کرو، کوئی جھگڑا نہ کرو، کوئی فتنے میں نہ پڑا کرو. اللہ پاک ہر مسلمان کو لڑائی جھگڑے سے بچائے. اچھا جی، ہم خیرات کرتے ہیں، مولوی صاحب کو بلاؤ، جناب 1 پلیٹ رکھو، اب مولوی صاحب ختم شریف پڑھیں گے. بالکل پڑھیں، ماشاءاللہ ضرور پڑھیں. لیکن ایک معمولی سی بات ہے، جھگڑے کی بات نہیں. کیا حضور پاک نے بھی اسی طرح کھانا سامنے رکھ کر کبھی ختم پڑھا؟ یا صحابہ نے بھی کبھی پڑھا؟ اگر پڑھا ہے تو جھگڑا نہیں. ہمارے آنکھوں پر پھر حضور کی سنت ہے، جھگڑا تو ختم ہو گیا نا. اور اگر حضور پاک نے بھی نہ پڑھا ہو، صحابہ نے بھی نہ پڑھا ہو، تو صاف حضور نے فرما دیا کہ اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہی نہیں جب تک کہ وہ میری سنت کے مطابق نہ ہو. تو جب سنت کے مطابق نہیں تو قبول کیسے ہوگا؟ اسی لیے جھگڑے نہ کیا کرو، لڑائی نہ کیا کرو. بالکل محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ 2 پڑھے لکھے سمجھدار آدمی لے کے اس مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے، حضور جو آپ نے کیا ہے یہ ہمیں دکھا دیں کہ حضور کی سنت ہے. اگر ہے ہم ساتھ ہیں، ہم غلام ہیں، جھگڑا ہے ہی نہیں. اور اگر نہیں ہے تو مہربانی فرمائیں آئندہ یہ ایسا کام کیوں کریں جس کا فائدہ ہی نہ ہو بلکہ بدعت ہو کے جہنم کا ذریعہ بن جائے. ایک موٹی بات یاد کہ 2 چیزیں، اگر عمل خالصا وان یکون ثوابا، عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور موافق ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل قبول ہوگا. اچھا، بعض لوگ جو ہے نا جی پھر ان میں اختلاف کرتے ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں. وہ دیکھو جی، کچھ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، کچھ لوگ آمین ایسا کہتے ہیں. وہ تو دونوں موجود ہیں حدیث میں، وہ تو جھگڑا ختم ہو گیا تو سنت ہے. جو چیز حدیث میں موجود ہے یا صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے تو جھگڑا ہے ہی نہیں، اس میں تو خلاف ہے ہی نہیں. وہ تو مانا یہ ہے کہ دونوں حق پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی عبادات و نماز قبول فرمائے. وہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. پھر اس مسئلے کو سمجھا کریں، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے.
لوگ اب جو غلام رکھتے ہیں اب غلام کوئی نہیں ہے. شریعت میں غلام وہ ہوتے تھے کہ جب مسلمان بادشاہ کافروں سے جنگ کرے اور جہاد کے بعد اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے ان کا مال جو ہے وہ مال غنیمت ہوتا تھا اور ان کی عورتیں اور مرد جو تھے وہ غلام بن کے تقسیم ہوتے تھے.